جو جس کے ساتھ ہوگا اسی کی طرح ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ جو ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، جو معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے، ان کی کمپنی میں چلے جائے، تو وہ بھی ان کے جیسے ہو جائے گا۔ پاکستان میں مسجد کے اندر سوسائڈ بامبر آ کے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیتا ہے اور 100 لوگ مارے جاتے ہیں، سب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ پشاور کے خیبر پختونخوا میں بھری ایک مسجد میں نماز کے دوران فدائین حملہ ہو گیا، جس میں 60 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ 150 سے بھی زیادہ لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان نے لی۔ تو دیکھیے، انبیاء اکرام کے اخلاق بہترین، اولیاء اکرام کے اخلاق بھی بہترین۔ انبیاء اکرام سے اللہ کلام فرماتا ہے وحی کے ذریعے، اولیاء اکرام سے بھی اللہ کلام فرماتا ہے الہام کے ذریعے۔ انبیاء اکرام سے معجزات ظاہر ہوا کرتے تھے، اولیاء اکرام سے کرامات ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام بھی اللہ سے بے حد قریب اور اولیاء اکرام بھی اللہ سے بے حد قریب۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اولیاء اکرام جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین اکرام، پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھایا کہ بہترین مسلمان بننا ہے تو اخلاق کو سدھارنا ضروری ہے، لیکن سدھاریں تو کیسے؟ اتنا آسان تھوڑی ہے۔ اگر اخلاق کو سدھارنا اتنا آسان ہوتا تو سب لوگ نیک بن جاتے ہیں، سب بہترین مسلمان کہلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اخلاق کو سدھارنا مشکل کام ہے۔ ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ غصے کو قابو میں کر لیں، کنٹرول کر پائیں، لیکن حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ غصہ آ ہی جاتا ہے۔ آفس میں غصہ، گھر پہنچے تو بیوی پر غصہ، اولاد پر غصہ، رشتہ داروں پر غصہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن انسان جب غصے میں آتا ہے تو برا بھلا کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو غصہ ہے وہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے سے روک رہا ہے۔ اسی طرح حسد، ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد نہ پیدا ہو جائے، ہم کسی سے جلے نہ، کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنوں ہی سے حسد ہونے لگتی ہے۔ اپنے بھائیوں کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، ہم سے جلن ہونے لگتی ہے۔ وہ ایسے پہنچ گیا، اس حال پہ پہنچ گیا، اس کو یہ مل گیا، حسد۔ تو حسد کی وجہ سے اس کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہوتا، جس طرح اس کے ساتھ پیش آنا ہے ہم نہیں آتے، تو اخلاق پھر سے خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح تکبری، کبر سے بچنا چاہیے۔ کبر ایک بیماری ہے دل کی۔ ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہمارے دل میں جو کبر ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارے دل میں تکبری نہ پیدا ہو، ہم یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ ہم اس سے بہتر ہیں، ہم اس سے بھی بہتر ہیں، یہ نہ سوچیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ تو کبر، حسد، عجب اور غصہ، دنیا کی خواہشات، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، یہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے سے روکتے ہیں، یعنی کہ اچھا بننے سے، نیک بننے سے روکتے ہیں۔ تو دل کو پاک کرنا ہے، اگر سدھرنا ہے حقیقی طور پہ تو دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد، کبر، عجب، دنیا کی خواہشات، حرص، شہوتیں، یہ پانا، وہ پانا، یہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے، یہ جو شہوتیں دل میں ہیں، خواہشات کا جو سمندر ہے دل کے اندر، اس کو دبانا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو تو اخلاق آٹومیٹک
صحیح ہو جائیں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھے رہیں؟ سدھرنا مشکل ہے، مشکل کام ہے، رہنے تو کیا یہ دل سدھرے گا نہیں؟ کیا ہماری بات یہ دل کبھی مانے گا نہیں؟ کیوں نہیں مانے گا؟ کیوں نہیں سدھر پائے گا دل؟ ضرور سدھرے گا، ضرور آپ کی بات مانے گا، اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو مانتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں؟ ایک بہترین مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال عطر بیچنے والے عطار اور بھٹی پھونکنے والے لوہار جیسی ہے۔ آگے فرمایا فحامل المسک اما ان یحذیک واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ریحا طیبہ۔ حامل المسک جو ہے یعنی کہ جو عطر بیچتا ہو، جس کے پاس کستوری ہے، مشک جس کے پاس ہے، اگر تم اس کی صحبت میں رہتے ہو تو یا تو وہ تمہیں تحفے میں دے دے گا، اگر وہ تمہارا ساتھی ہے تو یا تو وہ تمہیں عطر تھوڑا تحفے میں دے گا، یا پھر تم اس سے خرید لو گے۔ اگر وہ تحفے میں نہیں دیتا ہے اور تم خرید بھی نہیں پاتے ہو تو کم از کم تمہیں عطر کی اچھی خوشبو تو ملے گی، عطر کی خوشبو تو ضرور ملے گی، تمہارے کپڑوں میں آنے لگے گی عطر کی خوشبو۔ آگے فرمایا وَنَافِخُ الْكِيرِ اِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا۔ رہی بات بھٹی پھونکنے والے لوہار کی، تو یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا بھٹی پھونکتے پھونکتے، اور اگر وہ کپڑے جلاتا نہیں ہے تو کم از کم ایک ناگوار بو، ایک بدبو تو تمہیں ملے گی، تمہارے کپڑوں میں بھی وہ بدبو پیدا ہو سکتی ہے۔ تو کیا سمجھا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بن جاؤ گے، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے، برے ہو جاؤ گے۔ یہی سمجھا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صالح کا استعمال کیا۔ صالح جو لفظ ہے وہ خاص لوگوں کے لیے، اکثر اولیاء کرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام اور رسولوں کے لیے بھی رب العالمین نے قرآن میں صالح لفظ استعمال کیا۔ فرمایا سورۃ الانعام کے اندر کہ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، یہ سب کے سب کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے ہیں۔ دیکھیے یعنی کہ اللہ کی قرب کے لائق ہے۔ تو سامعین اکرام توجہ، اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کی صحبت کی تاکید فرمائی ہے۔ کون ہے صالحین؟ جیسے کہ ہم نے فرمایا کہ صالحین نبیوں کے بارے میں اللہ نے کہا، رسولوں کے بارے میں اللہ نے کہا۔ اب جب رسولوں کا اور نبیوں کا دور نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کریں۔ وہی نیک ساتھی ہیں آج کے دور میں، وہی مراد ہیں الجلیس الصالح سے آج کے دور میں اولیاء کرام، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہیں اولیاء کرام وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبیوں کے اندر جو صفات ہیں ویسے ہی کچھ صفات اولیاء کرام کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ کیا صفات ہیں انبیاء کرام کے؟ انبیاء کرام بہترین اخلاق کے مالک ہوا کرتے تھے، بہترین اخلاق پائے جاتے تھے انبیاء کرام کے اندر۔ تو اولیاء کرام کے اندر بھی بہترین اخلاق ہی آپ کو ملیں گے۔
تاریخ کی کتاب جو اللہ کے ولیوں پر لکھی گئی، حلیۃ الاولیاء جیسی کتاب جو مشہور ہے، کسی بھی اسلامک لائبریری میں جائیں گے، حلیۃ الاولیاء اٹھائیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے ولیوں کے اندر کیسے کیسے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوں گے بہترین اخلاق جب وہ اللہ کے ولی ہیں؟ تو صفت نمبر 2 جو نبیوں کے اندر پائی جاتی ہے، جو بہت ضروری صفت ہے، وہ ہے وحی الہی۔ اللہ رب العزت نبیوں سے کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے، اور اللہ رب العزت ولیوں سے بھی کلام کرتا ہے، اولیاء کرام سے بھی کلام کرتا ہے، جس کو الہام کہا جاتا ہے۔ تو کلام نبیوں سے بھی ہوتا ہے اور ولیوں سے بھی ہوتا ہے، بس یہاں وحی کے ذریعے اور ولیوں سے الہام کے ذریعے کلام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کے اندر نبیوں جیسے صفات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک اور صفت ہے نبیوں کی جو بہت ضروری صفت ہے، وہ ہے معجزات۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا؟ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ جو عجیب عجیب چیزیں ہوتی تھی نبیوں کی زندگی میں، عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی، ایسی عجیب باتیں، عجیب چیزیں ولیوں کی زندگی میں بھی پائی جاتی ہیں، جن کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو نبیوں کے لیے معجزہ، ولیوں کے لیے کرامت۔ ایک اور صفت ہے نبیوں کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، وہ بہت قریب ہوتے ہیں، بے حد قریب ہوتے ہیں رب سے، اور اللہ کے ولی بھی رب العالمین سے بے انتہا قربت رکھتے ہیں۔ یہ بات صحیح البخاری کے اندر ہے۔ رب العالمین نے خود فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا بیان کیا ہے اللہ نے! اس حدیث کی حقیقت تو رب جانے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے اندر بے انتہا قربت بیان کی گئی ہے۔ یہ بیان کیا ہے اللہ نے کہ اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں وہ رب العالمین سے بہت قریب ہیں، اتنا سمجھ لیجئے گا۔ تو انبیاء کرام بھی بے حد قریب ہوتے ہیں اللہ سے، اولیاء کرام بھی بے حد قریب ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، انبیاء کرام کے اخلاق بہترین، اولیاء کرام کے اخلاق بھی بہترین۔ انبیاء کرام سے اللہ کلام فرماتا ہے وحی کے ذریعے، اولیاء کرام سے بھی اللہ کلام فرماتا ہے الہام کے ذریعے۔ انبیاء کرام سے معجزات ظاہر ہوا کرتے تھے، اولیاء کرام سے کرامات ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی اللہ سے بے حد قریب اور اولیاء کرام بھی اللہ سے بے حد قریب۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز جو مشہور ولی ہیں، جو پیرانی پیر کہلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب فتح الربانی میں، شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں تو ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، تسلیم کیا ہے کہ وہ صالحین میں سے تھے، اولیاء کرام میں سے تھے۔ ابن تیمیہ کو یہ جو وہابی ہیں وہ شیخ الاسلام مانتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں اپنی کتاب فتح الربانی کے اندر اولیاء کرام کے بارے میں، یہ فرماتے ہیں کہ یأمرون الخلق بأمر اللہ وینہون بنہیہ، اولیاء کرام جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے حکم دیتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلنے کو کہتے ہیں، وینہون بنہیہ، اور اللہ جن چیزوں سے منع فرماتا ہے اس سے
روکتے ہیں لوگوں کو اولیاء کرام. آگے سنیے, فرمایا نیابتن عن النبی. یہ سب وہ کیوں کرتے ہیں؟ نیابتن عن النبی, نبی کی نیابت کرتے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں, اس لیے نبی کی نیابت کرتے ہوئے کرتے ہیں. آگے فرمایا ہم الورث علی الحقیقت, یہی لوگ یعنی کہ اولیاء کرام ہی حقیقت میں وارث ہیں. ہم الورث علی الحقیقہ. روح البیان کے اندر سیدنا اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ, روح البیان بہت مشہور تفسیر ہے. کوئی اسلامک لائبریری نہیں ہوگی جہاں پر روح البیان آپ کو نہیں ملے گی. روح البیان کے اندر امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فعلی المرء ان یتبع الرسول ویتبع اولیاء اللہ تعالی فإن الانبیاء لهم وحی الہی والاولیاء لهم الہام ربانی. انسان کو چاہیے, ہر شخص کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی بھی پیروی کرے. یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیروی کرے گا ہی وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں کی بھی پیروی کرے. کیوں؟ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَهُمْ وَحْيٌ إِلَٰهِيٌّ وَالْأَوْلِيَاءُ لَهُمْ إِلْهَامٌ رَبَّانِيٌّ. کیونکہ جس طرح نبیوں کے لیے وحی ہے اسی طرح ولیوں کے لیے الہام ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نبیوں سے وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے تو ولیوں سے الہام کے ذریعے کلام کرتا ہے. تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ادھر بھی کلام ہے ادھر بھی کلام ہے, نبیوں سے بھی کلام ہوتا ہے ولیوں سے بھی کلام ہوتا ہے. تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ انبیاء کرام جیسے صفات ہیں اولیاء کرام کے, ولیوں کے اندر اولیاء کرام کے اندر نبیوں جیسے صفات پائے جاتے ہیں, اسی لیے ان کو وارث کہا جاتا ہے. ابھی تک آپ کا دل نہیں مانا, کنونس نہیں ہو پایا؟ ایک کام کیجئے, آپ کسی بھی عالم کے پاس جا کر یہ پوچھئے کہ نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے, تو کوئی بھی عالم یہی کہے گا کہ نبیوں کے بعد اللہ کے ولیوں کا ہی درجہ ہے, اولیاء کرام کا ہی درجہ ہے. تو یہ تو سمپل لاجک ہے. جب نبیوں کے بعد ولیوں کا درجہ ہے اور نبیوں کے دور میں لوگ نبیوں کے ساتھ رہتے تھے, تو نبیوں کے دور کے بعد لوگوں کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ ولیوں کے ساتھ ہی تو رہنا ہے. نبیوں کے بعد جب ولیوں کا درجہ ہے, اولیاء کرام کا درجہ ہے, تو نبیوں کے دور کے بعد اولیاء کرام ہی کے ساتھ رہنا ہے, انہی کی صحبت اختیار کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کریں گے نا, تو آپ کے دل میں ایک چینج آنے لگے گا, آپ کے اخلاق سدھر جائیں گے, آپ نیک کام کرنے لگیں گے, نیکی بھر جائے گی آپ کے اندر, سب سے محبت کرنے لگیں گے, نفرت ختم ہو جائے گی دل کے اندر. لیکن اگر آپ اللہ کے ولیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو ترک کرتے ہیں اور کسی بری صحبت میں جا کر پھنس جاتے ہیں, تو اللہ بچائے نہ جانے آپ کا حال کیا ہوگا. کیونکہ جو جس کے ساتھ ہوگا اسی کی طرح ہو جائے گا. اب اگر کوئی شخص یہ جو ملیٹنٹس ہیں, ٹیررسٹ ہیں, جو معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہو جائے, ان کی کمپنی میں چلے جائے, تو وہ بھی ان کے جیسے ہو جائے گا. یہ لوگ تو معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں, بام بلاسٹ کرواتے ہیں. ابھی ریسنٹلی حال ہی میں کیا ہوا, پاکستان میں مسجد کے اندر سوسائڈ بامبر آ کے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیتا ہے اور 100 لوگ مارے جاتے ہیں, سب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے, اور سوسائڈ بامبر نے اپنا کام کر دیا. کیا ہے یہ؟ کون سکھا رہا ہے یہ سب؟ اور ٹی ٹی پی کہتے ہیں کہ ہم ہی ذمہ دار تھے. پھر افغانستان سے جب طالبان کہتی ہے کہ یہ جو ہوا غلط ہوا, تو ٹی ٹی پی ایک یو ٹرن لے لیتی ہے, ہم نے نہیں کیا کہتی ہے. پشاور کے خیبر پختونخوا میں بھری ایک مسجد میں نماز کے دوران فدائین حملہ ہو گیا, جس میں 60 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی, جبکہ 150 سے بھی زیادہ لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں.
اس حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان نے لی۔ ٹی ٹی پی نے بیان جاری کر کہا ہے کہ اس نے اپنے کمانڈر عمر خالد خراسانی کی ہتیا کا بدلہ لے لیا۔ The suspicion immediately fell on TTP. It grew even stronger after TTP commander Sarbakaf Mohammed claimed responsibility. But TTP took a U-turn after the Taliban condemned the attack. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ امن کے دشمن ہیں، محبت کے دشمن ہیں، یہ اولیاء کرام کے بھی دشمن ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی صحبت تو دور، ان کو جانتے تک نہیں ہوں گے، اسی لیے یہ حال ہے ان کا۔ جب کوئی شخص اللہ کے ولیوں سے جڑتا ہے تو وہ سب سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ ہر مخلوق کو اللہ کی مخلوق ہے اس نظر سے دیکھتا ہے، تو وہ سب سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو نقصان وہ پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، دہشت گردی تو دور کی بات ہے۔ تو ایسے اللہ کے ولیوں سے آپ جڑ جائیں گے تو ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ یہی آج کا پیغام ہے کہ آپ اللہ کے ولیوں سے جڑیے، برے لوگوں کی صحبت سے بچیے۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔